کیا کھڑے ہو کے نہانا گناہ ہے؟ بزرگوں سے سنا ہے. ہاں، ظاہر ہے کھڑے ہو کے نہانا گناہ ہے، کیونکہ پچھلے 18 لاکھ سال سے لوگ صوفہ کم بیڈ لگا کے واش روم میں نہاتے ہیں، لٹک کے نہاتے ہیں شاور کے ساتھ. کھڑے ہو کے نہانا تو کبھی نہ کسی نے دیکھا نہیں. اب اس کے اوپر فتوے دیکھنا پڑے گا، قیاس کرنا پڑے گا، شریعت کی کتابوں میں اس کا کیا حکم ہے. خدا کا خوف ہے. یہ جنہوں نے سوال پوچھا، یہ میں ان کو نہیں کہہ رہا، ان کو تو میں جواب دے چکا. میں نے سوچا ذرا آپ لوگوں سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. جو ریلیجس بزرگ حضرات ہیں جو بات کرتے ہیں مائک پہ، ممبر پہ، اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہانا گناہ ہے تو پلیز مہربانی کریں صوفہ کم بیڈ لگا کے بھی دیں لوگوں کو. سوشل میڈیا کے اوپر وہابی، رافضی، غیر مقلد یا جتنے بھی آپ باطل دھرم کے لوگوں کو دیکھیں گے، ان سب کی دکانیں صرف اور صرف اہل سنت پہ بہتان لگانے ہی سے چلتی ہیں. جب تک یہ اپنے دھرم کے پرچار کے لیے اہل سنت پر جھوٹ نہ باندھے، جب تک ان لوگوں کے ویو نہیں آتے. اب ایک ہمارے مجنو بھائی کو دیکھ لیجئے کہ اپنی باتوں میں اتنی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں کہ تمام وہ جاہلانہ باتیں جو کسی عالم سے ثابت نہیں ہیں، ان پہ جبرن عالموں کے اوپر ڈال کے پھر لوگوں کے ذہن میں علماء کے خلاف بدگمانی، علماء کے خلاف بدظن پیدا کرنے کا ان کو یہ کوشش بندہ کرتا ہے. اب اس نے کہا کہ 18 لاکھ سال سے انسان کیسے نہا رہے ہیں. اب یہ اس نے تاریخ کا ریفرنس کہاں سے لیا مجھے نہیں معلوم. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ آنے سے پہلے دن سے بھی نہانے کا تصور کیا جائے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو 18 لاکھ سال ہو چکے ہیں زمین پہ آئے ہوئے؟ کیا وہ آج سے 18 لاکھ سال پہلے ہی آئے تھے؟ لیکن کیونکہ یہ سائنس کا مقلد ہے تو اس کے لیے سائنس کی تاریخ ہے اور اس کا ریفرنس لینا قرآن حدیث سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. دوسری جہالت یہ ہے کہ ممبر سے کھڑے ہو کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے غسل نہیں ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں ممبر پہ اس مجنو کی طرح جاہل نہیں ہوتے کہ جو کھڑے ہو کے غسل نہیں ہوگا اس طریقے کی باتیں کریں. کسی عالم نے نہ ہی اپنی تقریر نہ ہی اپنی تحریر کے اندر کبھی یا کسی کتاب میں یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کے غسل نہیں ہوگا. اگر عوام اپنی جہالت میں کوئی باتیں کرتی ہے تو یہ بندہ عوام کی باتوں کو لے کے سنی علماء کے اوپر تھوپتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ علماء سے بدظن ہو جائیں کہ علماء کو یہ باتیں نہیں پتہ، جبکہ حقیقت بالکل ایسی نہیں ہے. تیسری بات ہے کہ اگر کھڑے ہو کے غسل کرنے سے منع کیا جاتا ہے، بیٹھ کے کہا جاتا ہے، وہ بطور احتیاط ہوتا ہے، بطور لازم نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، جب آپ کھڑے ہو کے غسل کرتے ہو تو آپ کے کولے کے جوڑ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور بیچ کے حصے میں پانی نہیں جاتا. لیکن جب انسان بیٹھتا ہے تو کولے کے جوڑ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں، وہاں پانی بہہ جاتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ حاجت وغیرہ پوری کرتے ہوئے بیٹھتے ہوں گے تو وہاں دھونے میں آسانی ہو جاتی ہوگی، جبکہ آپ کھڑے ہو کے حاجت پوری کرنے کے بعد اس جگہ کو نہیں دھو سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنے سے احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور عورت کے بیٹھنے میں ادب زیادہ ہے. تو یہ بطور ادب اور مستحب کے لیے ہوتا ہے کہ عورت بیٹھے، بلکہ مرد بھی بیٹھ کر ہی غسل کرے، کیونکہ ہمارا دین ادب سکھاتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں صوفے پہ لیٹنا لازم نہیں آئے گا، بلکہ کھڑے ہونے کے مقابلے میں سیدھی طرح بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اس میں صوفے کو لانا ضروری نہیں ہے. یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میں برفی نہیں کھاؤں گا تو اس سے کہا جائے کہ برفی نہیں کھاؤ گے تو کیا گو کھاؤ گے؟ تو کیا برفی کے بعد سیدھا گو بچتا ہے؟ برفی کے بیچ میں لڈو بھی ہو سکتا ہے، لڈو کے بعد بھی بہت ساری مٹھائیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ویسے ہی اگر کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے غسل نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صوفے پہ لیٹنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل خانے میں ویسے ہی بیٹھا جا سکتا ہے، صوفے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہ لاجک سے دور اور جہالت سے بھرے ہوئے انفلوئنسر کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بیٹھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ گویا صوفے پہ لیٹنے کا حکم دے رہا ہے. لہٰذا بہتر اور مستحب یہ ہے کہ غسل بیٹھ کے ہی کیا جائے تاکہ کولے کے جوڑ وغیرہ آپس میں کھل جائیں اور پانی بہانے میں آسانی ہو جائے. البتہ جس طرح سے غسل کا فرض ادا ہو جائے، کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹ کے غسل ہر طریقے سے ہو جائے گا، کسی نے اس کو منع نہیں کیا. سوال کرنے والی لڑکی کے گھر میں اگر کوئی جاہل اور اس نے کہا کھڑے ہو کے غسل نہیں ہوگا تو یہ اس کے گھر کی پرسنل جہالت ہے، اس کو اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.